بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اہل کراچی جہاں قدرتی آفات سے ہمیشہ نمرد آزما رہتے ہیں، وہاں حکمرانوں کی بے حسی اور نااہلی نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے، اور اہل کراچی اس بات کے منتظر تھے کہ شاید اقتدار پر براجمان رہنے والے لوگ ان کی بے حسی جو ہے وہ کسی طریقے سے بیدار ہو اور لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے کراچی کا رخ کریں۔ بہرحال وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک بھاری برکم پیکج لے کر 5 ستمبر کو کراچی پہنچے، اور اہلیان کراچی میں ایک بار پھر امید کی ایک شمع روشن ہو گئی کہ شاید اب ان کے دکھوں کا مداوع ہونے میں شاید کوئی مدد مل سکے۔ ناظرین، کراچی کے جہاں بے شمار مسائل ہیں، وہاں پر سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں پانی جو پینے کا صاف پانی ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ حالیہ قدرتی آفات کی وجہ سے یہ مسئلہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو چکا ہے، اور کئی گھنٹوں پانی جو ہے وہ نالیوں اور سڑکوں کے اوپر مسلسل کھڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو صاف پانی ہے وہ بھی آلودہ ہو چکا ہے، اور لائنوں میں صاف پانی جو ہے وہ بھی ابھی مفقود ہو چکا ہے۔ اور اس موقع سے ٹینکر مافیا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کی جیبوں کے اوپر مسلسل ڈاکے ڈال رہا ہے، اور واٹر بورڈ کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ اس پر تو کئی بار جماعت اسلامی دھرنا بھی دے چکی ہے، لیکن حالات جو ہیں وہ پھر بھی جوں کے توں ہیں۔ اسی طرح کراچی کا دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے۔ 12 گھنٹوں کی مسلسل لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ نے کراچی کے عوام کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے، اور کے الیکٹرک جیسا ظالم ادارہ جو اس وقت دل کھول کر کراچی کے عوام پر ظلم ڈھا رہا ہے، اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ معزز ناظرین، اسی طرح کراچی کا تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سیوریج کا مسئلہ ہے۔ کئی سالوں سے کراچی کا سیوریج کا مسئلہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے، اور معمولی بارش سے بھی کراچی جیسا شہر دریا کا سا منظر پیش کرنے لگتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ 20 لوگ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، اور ہزاروں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، اور کروڑوں کا مالی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور وہاں وبائی بیماریاں بھی اپنا انتقام لینے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح ناظرین، کراچی کا جو چوتھا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ پچھلی 1 دہائی سے کراچی کے قرب و جوار کی تقریباً تمام تر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں، اور لوگ کئی گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد اپنے کاروباری مراکز پر پہنچتے ہیں، اور اسی طرح گرد و غبار اور فضائی آلودگی جس کی وجہ سے گلے کی خراش اور سانس کی بیماریوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اور ان حالات کے اندر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب 1100 ارب روپے کا پیکج لے کر کراچی پہنچے ہیں، تو اہلیان کراچی نے ان کو ویلکم کیا، ان کو خوش آمدید کہا، اور یوں امید کی ایک شمع روشن ہو گئی کہ اگر یہ بجٹ جو ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اہلیان کراچی کے اوپر خرچ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر ایک بار پھر روشنیوں کا شہر بن جائے گا، اور اس بجٹ کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا تو دنیا کے نقشے کے اوپر کراچی جو ہے وہ یقیناً ایک منی پاکستان بن کر ابھرے گا، اور اس کا نہ صرف فائدہ اہل کراچی کو بلکہ پورے پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو یہ خان صاحب کا ایک اچھا اقدام ہے، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں،
اسی طرح ہم مخالفت برائے مخالفت یا تنقید برائے تنقید کے قائل نہیں ہیں۔ جہاں حکومت اچھے کام کرے گی ان کو سراہا جائے گا، ان کی تعریف بھی کی جائے گی، اور جہاں حکومت غلط کام کرے گی، جہاں حکومت کوئی ملک و قوم کے خلاف یا ملک و قوم کے مفادات کے خلاف کوئی اقدامات کرے گی تو وہاں کھل کر حکومت کی مخالفت بھی کی جائے گی۔ تو اسی طرح یہ ایک بڑا اچھا جو ہے وہ قدم اٹھایا گیا ہے، اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ یہ رقم جو ہے وہ صحیح معنوں میں کراچی کے عوام کے اوپر خرچ ہو اور کراچی کے عوام کے دکھوں کا مداوع ہو سکے، اور جو مسلسل ظلم، تکالیف اور مصیبتوں کا شکار ہیں ایک بار پھر وہ یہاں پہ سکھ اور سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات پر خصوصی دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش کے اندر مزید اپنی برکت عطا فرمائے اور اس کام کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق بھی عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔